فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ہم اس پروگرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کی روشنی میں وہ اذکار اور وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام میں پڑھا کرتے تھے ان کو صحیح طرح سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج جس ذکر کو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے ٹائم 3 مرتبہ انہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس بارے میں حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ ما لقیت من عقرب لدغتنی البارحہ۔ فرمایا اس بندے نے، اس صحابی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل رات مجھے جو ہے وہ ایک عقرب نے، ایک بچھو نے جو ہے وہ ڈس لیا تھا اور اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما لو قلت حین امسیت، خبردار اگر تو شام کے وقت یہ کلمات پڑھ لیتا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ اگر پڑھ لیتا، لم تضرک، تو کوئی چیز تجھے نقصان نہ دیتی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رجل یا رسول اللہ لدغتنی عقرب، کہ ایک حدیث میں اس میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، یہاں ہے کہ جاء، اور ایک روایت میں ہے سمع بھی الفاظ موجود ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ میں اور آپ جتنے بھی اپنی حفاظت کے لیے دعائیں کر سکیں، اس سے بڑی حفاظت کی دعائیں نہیں کر سکتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوئی ہیں۔ اب یہ دعا شام کے ٹائم 3 دفعہ پڑھ لیں تو شام کی جتنی بھی کچھ تکلیفیں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی ہو سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ یاد رکھ لیں قبولیت کی شرط ہوتی ہے، قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بعض دفعہ انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے جو چیز مانگی گئی ہے وہ تو نہیں دیتا، لیکن اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا کچھ اجر و ثواب جمع کر دیتا ہے کہ قیامت والے دن جب یہ بندہ اپنے رب کے سامنے جائے گا تو بہت ساری نیکیاں دیکھے گا کہ اے اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں، تو اللہ فرمائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے قبولیت شرط ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اپنی جگہ پہ برحق ہے۔ یہ دعا یاد کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کروائیں کہ وہ شام کو ضرور پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے اس دعا کو سکھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔